حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8ویں ذوالحجہ کی رات میں خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے بھی یا یہ نہیں۔ پھر یہی خواب 9ویں ذوالحجہ کو بھی آیا، تو پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کی طرف سے ایک اہم سوال کیا گیا ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا 9ویں ذوالحجہ یوم عرفہ ہے یا یہ دو مختلف دن ہیں؟ اور سوال کا اگلا جز یہ تھا کہ اگر میں اس ملک میں برطانیہ میں رہتے ہوئے اگر میں سعودی کو فالو کرتا ہوں تو میری 9ویں ذوالحجہ جو ہے وہ کب ہوگی، اور اگر کوئی مراکش وغیرہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں تو ان کی 9ویں ذوالحجہ کل ہوگی یا پھر وہ ان کی اپنی تاریخ کے حساب سے ہوگی یا ان کی اپنی ملک کے حساب سے، جس ملک کو وہ فالو کر رہے ہیں کیا اس ملک کے حساب سے وہ روزہ رکھیں گے 9ویں ذوالحجہ کا یا یوم عرفہ کا؟ دیکھیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی بھی ہے اور بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ، ایک پچھلے سال گزشتہ سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ فقہائے کرام نے یوم عرفہ کو یوم عرفہ کہنے کی 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8ویں ذوالحجہ کی رات میں خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے بھی یا یہ نہیں۔ پھر یہی خواب 9ویں ذوالحجہ کو بھی آیا، تو پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس 9ویں ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معرفت نصیب ہوئی، یہ یقین ہوا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اس بات کی معرفت نصیب ہوئی کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس 9ویں ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا گیا۔ نمبر 2، اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے مناسک حج 9ویں ذوالحجہ کو سکھائے تھے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معرفت نصیب ہوئی مناسک حج سے متعلق، لہٰذا اسے یوم عرفہ کہا گیا۔ نمبر 3، چونکہ 9ویں ذوالحجہ کو حجاج کرام وقوف عرفہ کرتے ہیں، اسی مناسبت سے اسے یوم عرفہ کہا گیا۔ لہٰذا یوم عرفہ کو تسمیہ کے اعتبار سے صرف وقوف عرفات سے متعلق کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یوم عرفہ کو دوسری کئی وجوہات کی وجہ سے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی 9ویں ذوالحجہ کو یوم عرفہ کئی وجوہات کی بنا پہ کہا جاتا ہے،
لہٰذا اسے صرف تسمیہ کے اعتبار سے وقوف عرفات سے متعلق کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اور جو سوال کا دوسرا جز تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ملک میں رہ رہا ہو تو کیا وہ نویں ذوالحجہ کو سعودی تاریخ کے مطابق جو ہے وہ فالو کرے گا، یا پھر وہ جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کی تاریخ کے حساب سے وہ کرے گا؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نویں ذوالحجہ کا دوسرا نام یوم عرفہ ہے، اور بعض روایات کے اندر نویں ذوالحجہ کا بھی ذکر آیا ہے، اور امہات المومنین بعض امہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ اور نویں ذوالحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نویں ذوالحجہ کا دوسرا نام یوم عرفہ ہے۔ دیکھیے کہ بندہ جس ملک کے اندر رہ رہا ہے اور اسی ملک کی رویت کے اعتبار سے وہ نویں ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا۔ اگر کوئی آدمی پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، دیگر ممالک میں ہے، تو وہ اسی ملک کے حساب سے نویں ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سعودی کے مطابق ہی، یعنی سعودی عرب کے مطابق ہی نویں ذوالحجہ کا روزہ رکھا جائے گا، تو پھر اس میں ایک بہت بڑی پیچیدگی لازم آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ممالک ان کی جو تاریخیں ہیں اسلامی، وہ ایک دن آگے ہیں سعودیہ سے۔ تو مثال کے طور پر اگر وہ ممالک سعودی عرب کو فالو کریں گے، یعنی نویں ذوالحجہ کے مطابق روزہ رکھیں گے، تو اگر سعودی عرب کے اندر نویں ذوالحجہ ہے تو ان ممالک کے اندر 10ویں ذوالحجہ ہوگی جو ان کا عید کا دن ہوگا، تو وہ گو کہ سعودی عرب کے اندر نویں ذوالحجہ ہوگی لیکن ان ممالک کے اندر 10ویں ذوالحجہ ہوگی، تو 10ویں ذوالحجہ ان کے اعتبار سے، ان ممالک کے اعتبار سے عید کا دن ہوگا، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نویں ذوالحجہ سعودی عرب کے مطابق جو ہے وہ گزاری جائے گی، یعنی اس کے مطابق، تو پھر جو افطار کا وقت ہے اور جو سحری کا وقت ہے وہ سعودی کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک پیچیدگی پھر لازم آئے گی کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ وہ سعودی عرب سے کئی گھنٹوں کے ان کا اور سعودی عرب کے درمیان کئی گھنٹوں کے فاصلے ہیں، اور جہاں سورج جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہوگا سعودی عرب کے اندر، ان ممالک میں جو ہے وہ دن ہوگا، اور بعض ممالک میں جو ہے وہ سحری کے وقت رات ہوگی۔ تو یہ پیچیدگی بہت بڑی لازم آئے گی۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آدمی جس ملک کے اندر ہے اسی ملک کی رویت کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ 8ویں ذوالحجہ تک وہ روزے اپنے ملک کے حساب سے وہ رکھتا رہا، اور اسی ٹائم کے مطابق جو ہے وہ روزہ کھولتا رہا اور سحری کرتا رہا، تو اسی طرح وہ 9ویں ذوالحجہ کو اپنے ملک کی تاریخ کے حساب سے ہی وہ جو ہے وہ پورا کرے گا، اور اسی دن وہ روزہ رکھے گا، اور اس کے حق میں وہ 9ویں ذوالحجہ کی فضیلت اسے اس ملک کے حساب سے اسے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اسی تاریخ کے حساب سے۔ اور جہاں تک اس ملک برطانیہ کا تعلق ہے، اور یہاں چونکہ ہمیں چاند نظر آنے میں دشواری ہے، تو یہاں کئی لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، کئی مراکش کو کرتے ہیں۔ تو جو جس ملک کو فالو کر رہا ہے تو اسی ملک کے حساب سے وہ جو ہے وہ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا۔ اگر کوئی آدمی سعودی کے مطابق کر رہا ہے تو وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھے گا، وہ اس کے حق میں وہی 9ویں ذوالحجہ ہوگی، یوم عرفہ ہوگا۔ اور جو مراکش کو فالو کرنے والے ہیں وہ
جس دن ان کی تاریخ 9ویں ذوالحجہ کی تاریخ ہوگی تو وہ اس دن وہ روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ذی الحجہ کی جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کے فیوزات اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اپنا قرب ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری عبادات کو اور ہمارے صدقات کو اپنے جناب میں اپنی رحمتوں سے شرف قبولیت سے نوازے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔